السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو درود تاج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کے حوالے سے ایک بڑے عالم دین کا ایک قصہ بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے یہ اس میں درود تاج کے فضائل نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے پاس کتاب تھی وہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں رہ گئی کرائے کے گھر بدلنے میں۔ اس میں فضائل نہیں ہیں جو میرے دل میں اکثر چبھن رہتی ہے جس کے نہ پڑھنے سے۔ اس میں جو فضائل درج تھے مجھے کچھ زبانی یاد ہیں، جس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی لاولد خاتون اس کو 15 دن مسلسل پڑھے گی بعد نماز عشاء تو اللہ تعالیٰ اس کی گود ہری کر دے گا، اور اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ چلیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ مجھے مل جائیں وہ فضائل تو پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اب میں قصہ بتاتی ہوں جو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے بتانے کا آپ سے کہا تھا۔ دیکھیے قرآن مجید کا حرف حرف معجزہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ تو کیا اس کا میرا خیال ہے کہ دنیا کی کتابیں ختم ہو جائیں، دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے، قلم ختم ہو جائیں، لیکن اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات کا ایک مجموعہ ہے۔ اب یہ قصہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بزرگ کا ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہم مسلمانوں کے، علامہ طبرسی۔ تو جب یہ پیرانہ سال ہوئے، 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی، تو ضعیف ہو گئے اور ان کو نقاہت طاری ہوئی اور یہ کوما میں چلے گئے۔ ساکت ہو جاتا ہے انسان اس میں کوما میں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ ہوا کہ گھر والے سمجھے کہ یہ مر گئے، تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ اب یہ سکتہ ان کو طویل تھا، قبر میں یہ زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہوئے تو گھبراہٹ ہوئی کہ بھئی کیسے اندھیری قبر میں رہا جائے، تو انہوں نے منت مانی کہ پروردگار مجھے زندہ سلامت نکال لے تو میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں گا۔
یہ قبر کے اندر منت مان لی، قبر کی اندھیری کوٹری میں۔ اتنی دیر میں ایک کفن چور آیا۔ کفن چور نے مٹی ہٹائی، سلیں ہٹائیں، کفن اتارنے کو ہاتھ بڑھایا تو علامہ طبرسی نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کفن چور تو ڈر گیا، وہ سمجھا کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن علامہ نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکا، اور اس سے کہا کہ دیکھو ڈرو نہیں، میں زندہ تھا، میرے گھر والوں کو غلط فہمی ہوئی کہ میں مر گیا ہوں تو مجھے دفن کر دیا۔ اب تم ایک کام کرو، تم مجھے نکال کے قبر سے میرے گھر پہنچا دو، میں تمہیں کفن بھی دوں گا اور انعام بھی دوں گا۔ کفن چور نے ان کو نکالا، پیٹھ پہ لادا، ضعیف تو تھے، اور لا کے گھر کے دروازے پر اتار دیا۔ اب علامہ کفن میں ملبوس گھر کے اندر داخل ہوئے تو خیر وہ ایک جو کھلبلی مچنی تھی وہ تو مچی، لیکن علامہ نے سمجھایا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے کفن چور کو میں نواز دوں، اس کے بعد تم لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ علامہ گئے کمرے میں، لباس تبدیل کیا، کفن تہہ کیا، تہہ شدہ کفن کے اوپر انعام کی رقم رکھی، گھر سے باہر آئے، دروازے پہ کفن چور کھڑا تھا انتظار میں۔ علامہ نے کفن دیا، انعام کی رقم دی۔ کفن چور یہ دیکھ کے قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے اپنے دست شفقت پر مسلمان کیجیے۔ اس کے بعد علامہ جتنے دن زندہ رہے، اس کفن چور جو تائب ہو چکا تھا، ان کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے ان کی خدمت میں رہا۔ اور علامہ طبرسی نے جو منت مانی تھی قبر کی اندھیری کوٹری میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کی، وہ تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر مجمع البیان۔ یہ بہت بہترین تفسیر ہے، بے مثال تفسیر ہے، اور یقیناً یہ کسی میوزیم میں ہوگی اس وقت کی لکھی ہوئی، 1400 برس پہلے کی، لیکن نام آج بھی زندہ ہے علامہ طبرسی کا۔ یہ کون سی منت تھی؟ قرآن مجید کی تفسیر لکھوں گا۔ تھے کہاں؟ قبر کے اندر۔ آپ دیکھیے، ہم دیکھیں قرآن مجید کیسا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیرانہ سالی میں ان کو زندگی دی۔ 93 سال کی عمر تھی، مر گئے تھے تو مر گئے تھے، دفن ہو گئے تھے تو ہو گئے تھے، نہ واپس بھیجتا دنیا میں، لیکن دنیا میں ایک کام لینا تھا، ایک عظیم کام لینا تھا کہ تفسیر مجمع البیان ان کے ہاتھوں سے لکھوانی ضروری تھی۔ اس تفسیر نے ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ تو یہ ہم قرآن مجید کو جب دیکھتے ہیں، اس کے معجزات کو، تو ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، کلی کلی کھل اٹھتی ہے، اور بے اختیار اللہ کی توصیف و تعریف کی طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر تفسیر نہ لکھ سکیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی خدمت کریں، اور جب زاد راہ لے کے جائیں تو ہمارے زاد راہ کا جو ناشتے دان ہو، اس کے اندر قرآن مجید کا بھی ایک چیپٹر ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، چھوٹا سا قصہ ہے کہ زندہ دفن ہو گئے تھے، کفن چور نے نکالا، کفن چور کو کفن بھی دیا، انعام بھی دیا، کفن چور لے جاتا، آرام سے خوشی سے چلا جاتا، انعام بھی لیتا، کفن بھی لیتا، لیکن اس کے دل کو ہدایت عطا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ پروردگار عالم سے میری دعا ہے ہماری تمام نسلیں تا قیامت
قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی خوشنودی حاصل کریں۔ ہمارا کام، ہمارے فرائض قرآن مجید کے علم میں حارج نہ ہوں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔